بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 23ویں تمرین پڑھ رہے ہیں۔ یہ تمرین بھی مضاف مضاف الیہ کے تحت ہے، لیکن اس تمرین میں 2 مضاف اور 2 مضاف الیہ ہیں، یعنی پہلے مضاف پھر مضاف الیہ ہے، اور جو مضاف الیہ ہے وہ واپس مضاف بن رہا ہے دوسرے اسم کی طرف۔ تو گویا اس میں 2 مضاف اور 2 مضاف الیہ ہیں۔ سب سے پہلے ہم الفاظ و معانی دیکھیں گے۔ پہلا جملہ ہے خصب ارض الہند۔ الخصب جمع اس کی اخصاب آتی ہے، معنی زرخیزی، شادابی، سبزی، اور یہ مصدر بھی ہے باب سمیع سے، معنی سرسبز ہونا۔ ارض جمع ارضون و اراض۔ دوسرا جملہ ہے ثروت بلاد امریکہ۔ ثروہ معنی مال و دولت، بلاد یہ بلدن کی جمع ہے، معنی شہر، اور جب جمع ہو بلاد ہو تو معنی ملک کے آتے ہیں۔ تیسرا جملہ ہے لون قلنسوتی محمود۔ لون کی جمع الوان آتی ہے، معنی رنگ۔ قلنسوت جمع قلانس، معنی ٹوپی۔ چوتھا جملہ ہے ثمن عقد فاطمہ۔ ثمن کی جمع اسمان، معنی قیمت۔ عقد جمع عقود، معنی ہار۔ پانچواں جملہ ہے طول من شفتی احمد۔ طول یہ مصدر ہے باب نصر کا، طول یطول طولا معنی لمبا ہونا۔ من شفت جمع مناشف، معنی تولیہ۔ چھٹا جملہ ہے نسج جورب حامد۔ نسج یہ مصدر ہے باب ضرب سے، معنی بننا۔ جورب جمع جوارب آتی ہے، معنی اس کے ہیں موزہ۔ صوف جمع اصواف، معنی اون، اور قفاز جمع کفافیز، معنی دستانہ، ہاتھ میں پہننے کے موزے۔ خشخشتن اس کے معنی یہ مصدر ہے باب فعللتن کا، معنی آواز نکالنا۔ آگے ہے قبقاب۔ یہ لفظ صحیح قبقاب ہے، قاف پر زبر کے ساتھ۔ قبقاب جمع قباقیب، معنی خراؤن۔ خراؤن اس چپل کو کہا جاتا ہے جو لکڑی کے بنے ہوئے ہوتے تھے، یہ پہلے زمانے کے چپل ہے، اس کو خراؤن کہتے ہیں۔ آگے لفظ ہے حفحفت۔ یہ بھی فعللتن کا مصدر ہے، معنی پرندے کا بازو سے آواز نکالنا۔ جناح جمع اجنحۃ، معنی ہے پر۔ الطیر جمع طیور، معنی پرندہ۔ اور فخفخ یہ بھی فعللتن کا مصدر ہے، معنی ہے بے بنیاد فخر کرنا، بے جا فخر کرنا۔ اغنیا غنیون کی جمع ہے، معنی ہے مالدار۔ اور آگے لفظ ہے اودھ، یہ شہر کا نام ہے اودھ۔ آگے لفظ ہے خشبتن۔ خشبتن یہ واحد ہے خشبن کا، جس کی جمع خشب آتی ہے۔ خشبن جمع خشبن، معنی لکڑی، اور واحد کے لیے خشبتن بولتے ہیں۔ مصراع جمع مصارع، معنی دروازے کا کیواڑ، پت۔ سعی باب فتح کا مصدر ہے، معنی کوشش کرنا۔ محب
یہ جمع ہے احب یحب سے، منا محبت کرنا، اسے اس میں فاعل کا صیغہ ہے جس کی یہ جمع ہے۔ طاعت مانا اطاعت، فرما برداری، یہ بھی مصدر ہے باب نصارہ کا۔ طاع یطوع طاعتا مانا فرما برداری کرنا۔ احکام یہ حکم کی جمع ہے۔ سر جمع اسرار مانا راز، اور غلبۃ مانا غلبہ۔ یہ تھے الفاظ و معانی۔ اب ہم ترجمہ دیکھیں گے۔ اس میں 2 مضاف اور 2 مضاف الیہ ہے، تو پہلا والا لفظ اس میں مضاف ہوتا ہے اور دوسرا مضاف الیہ ہوتا ہے۔ تو جب دوسرا لفظ مضاف الیہ ہے تو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے اس پر کسرہ آتا ہے، لیکن چونکہ وہ واپس تیسرے لفظ کی طرف مضاف بنتا ہے، اس لیے اس پر الف لام اور تنوین نہیں آتی ہے۔ پہلا لفظ جیسے یہاں 3 لفظ ہے پہلے جملے میں، خصب اور ذل ہندی، تو خصب یہ مضاف ہے، مضاف ہونے کی وجہ سے اس پر تنوین اور الف لام نہیں آیا۔ دوسرا لفظ ارض ہے، یہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے اس پر کسرہ یعنی جر آیا، اور چونکہ یہ ارضن واپس مضاف بن رہا ہے الہن کی طرف، اس وجہ سے اس پر تنوین بھی نہیں آئی اور الف لام بھی نہیں آیا، اور تیسرا لفظ الہن ہے وہ مضاف الیہ بن رہا ہے۔ اب ہم ترجمہ دیکھیں گے۔ خصبو ارض الہند، ترجمہ ہمیں مضاف الیہ کا پہلے کرنا ہے، اور چونکہ یہاں 2 مضاف الیہ ہے تو سب سے اخیر والے مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے کرنا ہوگا، پھر اس کے بعد بیچ والے لفظ کا، پھر اس کے بعد پہلے لفظ کا ترجمہ کرنا ہوگا۔ تو ہم بولیں گے خصبو ارض الہند، انڈیا کی زمین کی شادابی، انڈیا کی زمین کی شادابی۔ پہلا میں ہند کا ترجمہ کرنا ہے، پھر اردن کا ترجمہ کرنا ہے، پھر خصبن کا ترجمہ کرنا ہے۔ دوسرا لفظ ہے ثروت بلاد امریکہ، امریکہ کے ملک کی مال و دولت، مالداری، امریکہ ملک کی مالداری۔ امریکہ یہ مضاف الیہ ہے، اس کا پہلے ترجمہ کریں گے، پھر بلاد کا، اور آخر میں ثروت کا ترجمہ کریں گے۔ تیسرا جملہ ہے لون قلنسوۃ محمود، محمود کی ٹوپی کا رنگ۔ سب سے ہمیں پہلے اخیر کا محمود کا ترجمہ کرنا ہے، پھر قلنسوۃ کا، پھر لون کا ترجمہ ہم کریں گے۔ محمود کی ٹوپی کا رنگ، لون مضاف ہے، اس وجہ سے اس پر تنوین اور الف لام نہیں آیا، پھر قلنسوۃ چونکہ مضاف الیہ ہے اس لیے اس پر کسرہ آیا، پھر چونکہ وہ واپس مضاف بن رہا ہے اس لیے اس پر تنوین اور الف لام نہیں آئے۔ چوتھا جملہ ہے ثمن عقد فاطمہ، فاطمہ کے ہار کی قیمت، فاطمہ کے ہار کی قیمت۔ پانچواں جملہ ہے طول من شفت احمد، احمد کے تولیے کی لمبائی۔ چھٹا جملہ ہے نسج جورب حامد، حامد کے موزے کی بنائی۔ ساتواں جملہ ہے صوف قفازی ہشام، قفازی یہ تثنیہ ہے، قفاز واحد ہے، قفازانی تثنیہ ہے، اور چونکہ یہاں حالت جری میں ہے اس لیے قفازینی ہوا، تو پہلے صوف مضاف ہے اور قفازینی مضاف الیہ، تو ہوگا صوف قفازینی، صوف قفازینی، چونکہ حالت جری میں ہے اس لیے قفازینی ہوا، اور چونکہ واپس قفازینی مضاف بن رہا ہے ہشام کی طرف، تو قفازینی سے نون تثنیہ کو گرا دیا تو قفازی رہ گیا، تو اب ہو گیا صوف قفازی ہشام، ترجمہ ہوگا
ہشام کے دونوں دستانوں کا اون، دو کا ترجمہ کرنا ہے چونکہ وہ تثنیہ ہے، ہشام کے دونوں دستانوں کا اون۔ 8واں جملہ ہے خشخشۃ قبقا بمسعود، مسعود کے کھراون کی آواز، ہم بول سکتے ہیں مسعود کے کھراون کی کھٹ پٹ کی آواز۔ 9واں جملہ ہے حفحفۃ جناح الطیر، پرندے کے بازو کی پھڑپھڑاہٹ، پرندے کے بازو کی پھڑپھڑاہٹ۔ 10واں جملہ ہے فخفخۃ اغنیاء اودھ، اودھ کے مالداروں کا فخر کرنا، ترجمہ ہم بول سکتے ہیں اودھ کے مالداروں کی ٹپ ٹاپ، اودھ کے مالداروں کی ٹپ ٹاپ۔ 11واں جملہ ہے خشبۃ مصراع الباب، اس جملے میں مصراعی تثنیہ ہے، پہلے خشبہ مضاف ہے اور مصراعینی مضاف الیہ ہے، چونکہ مضاف الیہ ہے اس لیے حالت جری میں ہے، اور حالت جری میں ہونے کی وجہ سے مصراعینی ہوا، اور چونکہ پھر واپس وہ مضاف بن رہا ہے اس لیے نون تثنیہ کو وہاں سے گرا دیا تو ہو گیا مصراعی۔ اب بولیں گے خشبۃ مصراعی الباب، دروازے کے دونوں کیواڑ کی لکڑی۔ 12واں جملہ ہے سعی محبی الدین، محبی جمع کا لفظ ہے، جمع مذکر سالم ہے، سعی مضاف اور محبی مضاف الیہ بن رہا ہے تو ہوا محبین، محب واحد اور جمع اس کی محبون، چونکہ یہاں حالت جری میں ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے اس لیے محبین ہوا، پھر چونکہ وہ واپس مضاف بن رہا ہے اس لیے اس نون جمع کو گرا دیا تو اب رہ گیا محبی الدین، سعی محبی الدین، دین سے محبت کرنے والوں کی کوشش، دین سے محبت کرنے والوں کی کوشش۔ 13واں جملہ ہے طاعت احکام الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت۔ 14واں جملہ ہے سر غلبۃ الاسلام، اسلام کے غلبے کا راز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔